ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے ایک مرتبہ پھر ایران نے کل رات میں پوری دنیا کو حیران و ششدر کر دیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تہران پر اڑنے والی ریئر قسم کی میزائلز، اس کو لے کر کے مختلف قسم کے شروعات میں تبصرے کیے گئے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ خود جو ہے یہاں کے دفاعی سسٹم نے کہا کہ کل ایک ریئر میزائل اور بہت خطرناک میزائل کو جو ہے ایران نے ٹیسٹ کیا ہے اور اسی کے اثرات جو ہے تہران کے جو ہے آسمان پر فضا میں دیکھے جا رہے تھے۔ ناظرین گرامی، جب سے یو ایس اور اسرائیل کے خلاف ایران نے جنگ لڑی اور اس میں جس طرح سے اسرائیل کو منہ کی کھانی پڑی اور ایران نے جس طرح سے اپنے میزائل کے جو ہے دور مار کرنے کی طاقت کو اور اس کی جو ہے الگ الگ طرح کی تصاویر کو جب دنیا کے سامنے پیش کیا تو ساری دنیا نے ایران کی طاقت کو بھی مانا اور ایران کی میزائلی طاقت کو بھی مانا تھا۔ ایسے میں بارہا یہ بات سامنے آتی رہی ہے، بلکہ ایران نے خود کئی مرتبہ کہا ہے کہ جو جنگ بندی ہوئی ہے اسرائیل کے ساتھ وہ عارضی ہے، کبھی بھی اسرائیل شرارت کرے گا تو اس کا جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں اور اس کے لیے مکمل طور پر کمر باندھ کر بیٹھے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ایک بار پھر جبکہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ پوری طرح سے جو ہے دفاعی معاہدے پر دستخط کر چکا ہے، امریکہ چارباغ بندرگاہ پر پابندیاں لگا کر کے بھارت کے راستے افغانستان کے لیے اور ایران کے لیے بھی رکاوٹیں بنانے کی کوشش کر رہا ہے، ایسی صورتحال میں اور اس کے علاوہ افغانستان کے ایک اپنے پرانے فوجی بندرگاہ کو ان کے حوالے کرنے کی بات کرنے کے بعد افغانستان سے صاف اور واضح طور پر پیغام مل چکا ہے کہ دفاعی پوزیشنوں میں کسی بھی طرح سے ہم سمجھوتہ نہیں کریں گے، البتہ امریکہ اگر چاہتا ہے معاشیات اور اقتصادی اعتبار سے اس کے ساتھ دوستی رکھنے کو تیار ہے۔ تو ایسے میں ایران کی فضا میں اڑنے والے اور وہ بھی بہت خطرناک قسم کے میزائل کے بعد ایک بار پھر یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے اور تبصرہ کرنے والوں نے کل رات سے تبصرہ کرنا شروع کر دیا ہے، بالخصوص یورپین ممالک کی جانب سے، کہ کس طرح سے ایران اس مرتبہ کے جنگ کے بعد جو ہے پوری طرح سے خود کو مزید مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ براہ راست ایران جو ہے اس وقت دھمکی دے رہا ہے اسرائیل کو اور امریکہ کو، اور بتا رہا ہے کہ اگر ایران کی طرف دیکھو گے تو ہم اپنے آپ کو تیار رکھ چکے ہیں۔ اس طرح کے تبصروں کے ساتھ کل آسمان تہران کی فضا میں نظر آنے والے اس ریئر قسم کے میزائل کے ٹیسٹنگ کے بعد الگ الگ تبصرے شروع ہو چکے ہیں۔ ادھر لبنانی حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل نعیم قاسم نے کہا ہے کہ قابض اسرائیل اپنی درندگی اور جرائم کی انتہا پر پہنچ چکا ہے، اس نے تمام انسانی قانونی بین الاقوامی حقوقی اصولوں کو رونڈ ڈالا ہے اور اسے امریکہ کی مکمل پشت پناہی اور مدد حاصل ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ پورا خطہ ایک نہایت خطرناک اور فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے، کب کیا ہوگا کچھ کہا نہیں جا سکتا، کب جو ہے لوگوں میں انقلابی صورتحال پیدا ہوگی اور پھر نوجوان پوری طرح سے ہتھیار اٹھائے گا، یہ بھی کہا نہیں جا سکتا۔ اگر ایسا ہوگا تو کیا کچھ ہو سکتا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ ان کے مطابق قابض اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو جیسے دہشت گرد نے کھلے عام گریٹر اسرائیل قائم کرنے اور پورے مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدلنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر میں قابض اسرائیل کے حالیہ حملے کے بعد کی صورتحال پہلے جیسی نہیں رہی، اس وقت لازمی ہے کہ قابض اسرائیل کے توسیعی عزائم کے مقابلے کے لیے مزاحمت خطے کی حکومتوں اور عوام کو متحد ہونا پڑے گا۔ ادھر مراکش، موریتانیہ، لبنان اور یمن میں کل ہزاروں افراد نے سڑکوں پر نکل کر نہتے فلسطینی عوام کے ساتھ اظہاری یکجہتی کیا ہے۔ یہ مظاہرے ایسے وقت میں ہوئے جب غزہ کی پٹی گزشتہ 2 برسوں سے قابض اسرائیل کی وحشیانہ نسل کشی اور اجتماعی قتل عام کا شکار ہے۔ مراکش کے مختلف شہروں میں عوامی ریلیاں اور احتجاجی اجتماعات منعقد ہوئے
جن میں قابض اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی گئی اور فلسطینی مزاحمت کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا گیا۔ ناظرین گرامی، تطوان، طنجہ، دارالبیضا، مراکش، قنیطرہ، فاس، مکناس اور آگادیر سمیت متعدد شہروں میں نماز جمعہ کے بعد کل عوامی اجتماعات ہوئے تھے، جس کے بعد صورتحال سامنے آئی۔ ابھی تک یورپین ممالک میں ہی بڑے پیمانے پر ناظرین گرامی ظالم صہیونی درندوں کے خلاف دہشت یہ احتجاجات ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اب 4 ممالک میں بھی جو مسلم ممالک کہلائے جاتے ہیں وہاں پر احتجاجات کی یہ تصویریں سامنے آئی ہیں۔ ایک طرف ظالم دہشت گرد صہیونی درندے غازہ پٹی میں لگاتار حملے کر کے قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن زمینی سطح پر صہیونی درندے وہ ٹینکوں سے باہر آ کر نہیں لڑ رہے ہیں۔ ایسے میں اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز لگاتار ان سے لوہا لے رہی ہے، ان کے ٹینکرز کو، ان کے مضبوط گاڑیوں کو، سواریوں کو گھات لگا کر پھنسا کر ان کو تباہ و تاراج کر رہی ہے۔ ایک ویڈیو جاری کیا ہے القسام بریگیڈز نے حال ہی میں، جس میں شمالی غازہ میں قابض اسرائیل کی فوجی گاڑیوں کو گھات میں پھنساتے ہوئے دکھایا گیا۔ ایک کارروائی صفتاوی کے چوراہے کے مشرق میں جبالیہ کیمپ کے مغرب میں نصب بارودی سرنگوں کے میدان میں کی گئی۔ یہ آپریشن القسام کی جاری سلسلہ وار کارروائیاں عصا موسیٰ کا حصہ ہے۔ ویڈیو کے مطابق کارروائی 5 ستمبر کو عمل میں لائی گئی تھی، جس میں بہت بڑی تباہی ہوئی ہے صہیونی درندوں۔ ناظرین گرامی، بھارت مالدار ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور بالخصوص مدھیہ پردیش، اور مدھیہ پردیش کے وہ خصوصی علاقے جو سنگرولی ڈسٹرکٹ میں آتے ہیں، یہاں پر اس وقت پوری طرح سے گولڈ مائنز ہوگا، یعنی سونا یہاں سے نکالا جائے گا۔ چترانگی ایریا کو اس وقت پوری طرح سے بلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ گولڈ بلاک مانا جاتا ہے جہاں پر سونے کے کان ملے ہیں، اور یہاں پر اب بتایا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑی کمپنی کو اس کا کانٹریکٹ دیے ہیں جو سونا نکالیں گے۔ گیریما نیچرل پرائیویٹ لمیٹڈ نے اس وقت اس کے حوالے کر دیا ہے، اور نیکسٹ 5 سال تک یہ یہاں پر مائننگ کریں گے سونے کی۔ اگر یہ یہاں سے جس طرح سے اندازہ لگایا گیا ہے، اگر اس طرح یعنی لگ بھگ 18,356 ٹن سونا نکل سکتا ہے یہاں پر نکلا، تو ظاہر سی بات ہے کہ کس طرح سے یہاں کی ضروریات پورے ہوں گی، ریاست کے بھی، مدھیہ پردیش کے، اور پورے بھارت کے بھی۔ اب اس سلسلے میں 5 سال کا کانٹریکٹ دینے کے بعد اب یہ محسوس کیا جائے گا کہ جس اندازے کے مطابق جس ٹنوں کے ساتھ سونا ملنے کی بات کہی گئی ہے، وہ ملک کو ایک بار پھر مزید مالدار بنا دے گا۔ ناظرین گرامی، ووٹ چوری کا تذکرہ نکل رہا ہے بار بار۔ راہل گاندھی الگ الگ طرز سے کہاں کس طرح سے ووٹ چوری ہو رہی ہے، ایک ہی گھر میں ہزاروں کی ووٹس رکھ کر کے کس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے جمہوریت اور سیکولرزم کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے، انصاف کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، جمہوریت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، اور وہ بھی پورے سسٹم کے ساتھ۔ تو ایسے میں مہایوتی MLAs نے سب کے سب نے 90% جو ووٹ حاصل کیا ہے، انہوں نے بھی ووٹ چوری کی ہے۔ شیو سینا UBT کے MP سنجے راوت نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ جو باقی MLA ہیں مہایوتی کے، جس میں BJP بھی شامل ہے، اور جو شیو سینا، حقیقی شیو سینا کو چھوڑ کر کے جنہوں نے دوسری شیو سینا بنا لی، ان سبوں نے ووٹ چوری کر کے ہی مہاراشٹرا کی ان الیکشنز میں جیت درج کی ہے۔ الزام لگاتے ہوئے انہوں نے جہاں پریس کانفرنس کیا، وہیں پر دلی انتخابات کو لے کر کے بھی عام آدمی پارٹی نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام لگایا کہ انہوں نے بھی اسی طرح کی جیت درج کی تھی، کیونکہ دلی میں بھی ووٹ چوری ہوئی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ناظرین گرامی، کرناٹک کا نام بھی سامنے آیا، اب مہاراشٹرا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، مدھیہ پردیش میں بھی اس سے پہلے ایک الیکشن میں اسی طرح ہوا تھا۔ تو ان تمام چیزوں کے درمیان میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن پوری طرح سے ناانصافی کر رہی ہے لوگوں کے ساتھ۔ بہرکیف ناظرین گرامی، دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح کی صورتحال بنتی ہے۔ کیا راہل گاندھی اور جو دیگر پوری کی پوری اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جو اس وقت UPA میں شامل ہیں، وہ جو اپنا احتجاج جاری رکھ رہے ہیں، جس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں BJP اور اس کے حامی پارٹیوں میں کہ ووٹ چوری کر کے الیکشن کمیشن کا ساتھ لے کر کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، ان کا احتجاج کام آئے گا یا پھر وہ اسی طرح احتجاج کرتے رہیں گے، الیکشن کمیشن اور یہ پارٹیاں اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب ہوتے رہیں گے۔
بتایا نہیں جا سکتا، لیکن اگلے آنے والے انتخابات، بالخصوص بہار کے انتخابات، اس سلسلے میں ضرور لوگوں کو حق کیا ہے، سچ کیا ہے، یہ ضرور بتا دیں گی، یہ لوگوں کا ماننا ہے۔ ناظرین گرامی، 4 شادیوں کو لے کر کے کیرلا ہائی کورٹ نے ایک اچھا تبصرہ کیا ہے، کہا جا سکتا ہے۔ کیرلا ہائی کورٹ نے ایک مسلم شخص کی متعدد شادیوں کو اس وقت ناقابل قبول قرار دیا جب وہ اپنی بیویوں کی کفالت کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ یہ فیصلہ ایک خاتون کے درخواست پر آیا جو اپنے بھکاری شوہر سے نان و نقفہ کا مطالبہ کر رہی تھی۔ 39 سالہ خاتون نے اپنے شوہر سے 10,000 روپے ماہانہ نان و نفقے کا مطالبہ کیا تھا، اور اس کا شوہر بھیک مانگ کر گزارا کرتا ہے اور اس کی پہلی بیوی بھی موجود ہے۔ فیملی کورٹ نے پہلے اس درخواست کو مسترد کر دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ ایک بھکاری شوہر کو نان و نفقہ ادا کرنے کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ عدالت نے تنزیہ انداز میں کہا تھا کہ بھیک کے کشکول میں ہاتھ نہ ڈالو، تاہم بعد میں معاملہ ہائی کورٹ پہنچا۔ عدالت نے زور دے کر کہا کہ مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا یہ شخص اپنے رواج کا فائدہ اٹھا رہا ہے جو ایسے ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک شخص جو دوسری یا تیسری بیوی کی کفالت کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ عدالت نے کہا کہ ایک بھکاری کی پے در پہ شادیاں مسلم رواج کے تحت بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ یہ شادیاں تعلیم کی کمی، مسلم رواج کے بارے میں لا علمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ قرآن کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ یہ مقدس کتاب ایک زوجگی کو فروغ دیتی ہے، کثیر زوجگی صرف ایک استثناء ہے۔ اگر ایک مسلم مرد اپنی تمام بیویوں کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے تب ہی ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے۔ عدالت کے مطابق زیادہ تر مسلمان ایک زوجگی پر عمل کرتے ہیں جو قرآن کی حقیقی روح کی عکاسی کرتا ہے، صرف ایک چھوٹی اقلیت کثیر زوجگی پر عمل کرتی ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ شوہر کو مناسب مشاورت فراہم کی جائے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ کثیر زوجگی کا شکار ہونے والی بے سہارا بیویوں کی حفاظت کرے۔ عدالت نے فیملی کورٹ کے موقف کو دہرایا کہ وہ ایک بہاری کو نان و نفقہ ادا کرنے کا حکم نہیں دے سکتی، تاہم حکومت کو یقینی بنانا چاہیے کہ درخواست گزار کی بیویوں کو بھی خوراک اور لباس فراہم کیا جائے۔ تو ناظرین گرامی، ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح کے شرائط رکھے گئے ہیں اسلام میں ایک سے زائد جو ہے شادیوں کے لیے، اس اصول کے مطابق اور بیویوں کے درمیان میں اگر وہ ناانصافی کرتا ہے، ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، اس کے پاس ہے نان و نفقہ دینے کے لیے سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ جو ہے وہ ایک بیوی کی طرف اس کا جھکاؤ ہو سکتا ہے دوسری کی طرف کم، تب بھی وہ جو ہے اس کے لائق نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو ہر چیز میں صحیح طور پر انصاف کرنا ہوگا، وقت کے لیے، نان و نفقے کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے، تبھی جا کر کے اسلام میں اس کی اجازت ہوتی ہے۔ اور کورٹ نے واقعی میں صحیح تبصرہ کیا ہے کہ لوگوں میں اس کا علم نہیں ہے، یا علم ہے لیکن اس کے باوجود وہ ناانصافی سے کام لیتے ہیں جب اس طرح کسی طرح کا وہ فیصلہ لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ کورٹ کی جانب سے دیا گیا فیصلہ اس وقت سرخیوں میں آ رہا ہے۔ ناظرین گرامی، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی آپ کو اچھی خاصی بلینکٹس وغیرہ مل جاتی ہیں جو ہائی فائی، آپ طیارے میں جاتے ہیں تو لوگ اس کو جو ہے کبھی اپنے جو ہے اس میں ڈال کر کے لے آتے ہیں۔ اب لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یا پتہ ہو کر کے جو ہے وہاں کی چیزیں اٹھا کر کے لے آتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن اب ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس ویڈیو میں ریلوے کے بیڈ شیٹس کو ایک فیملی کے پورے ممبران چرا کر لے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو پلیٹ فارم میں دھر لیا جاتا ہے اور ان ساری چیزوں کو نکال لیا جاتا ہے۔ یہ اڑیشہ سے آنے والی جو ہے ویڈیو ہے اور اڑیشہ کی ہی زبان میں اس وقت ان سے پوچھ تاچھ بھی ہو رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک اہم ترین اور پروشوتم ایکسپریس جو سپر فاسٹ ٹرین مانی جاتی ہے، جو اڑیشہ اور نیو دلی کے درمیان میں بڑی ڈیمانڈ والی یہ ہے، اور اچھی خاصی سہولیات بھی اس ٹرین میں دیے جاتے ہیں۔ اس ٹرین میں سفر کرنے والی ایک فیملی وہاں اے سی کوچ میں دیے جانے والے بیڈ شیٹس کو اور دیگر چیزوں کو لے کر کے آ رہے تھے، تو ان کو جو ہے پکڑ لیا گیا، پھر یہ ویڈیو بنائی گئی، اور پھر جو ہے کیوں اس طرح سے یہ لوگ کرتے اس کو لے کر کے آبجیکشن کیے گئے۔ ناظرین گرامی، کل ہم نے پرائم ٹائم میں یہ اڑیشہ کی زبان میں ہے، بس اس کا خلاصہ ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ان تمام چیزوں سے باز آنا چاہیے کہ جو ہے حکومت کی چیزوں کو آپ اٹھا کر کے لے آئیں اگر آپ کو پسند آ جائے۔ ایک خاتون جو ہے وہ انورادھا، ایک فوجی کو جو لون واپس کرنے کے لیے فون کرتے ہوئے بری طرح سے لتاڑتے ہوئے، اس کو گالیاں دیتے ہوئے، فوجیوں کو
جو ہے بے عزت اور توہین کرتے ہوئے نظر آ رہی تھی، اور یہ پورے کے پورے میڈیا میں چھایا، اور سی آر پی ایف کے نوجوان کو لون واپس لینے کے نام پر گالیاں دینا اور اس کے بچوں کو جو ہے معذور پیدا ہونا، اس طرح کی باتوں کے بعد جس طرح سے غصہ بھڑکا اس خاتون کے خلاف وہ ہے ہی۔ جبکہ جو ہے ایچ ڈی ایف سی نے بھی اس سلسلے میں وضاحت دے دی کہ جس خاتون کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ ایچ ڈی ایف سی کے باقاعدہ امپلائی نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں کو قرضہ وصولی کے لیے ذمہ داری دی جاتی ہے وہ لوگ ایسے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں۔ انہوں نے ایچ ڈی ایف سی بینک نے تو اپنی کلیریفیکیشن دے دی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس خاتون کو بھی بہت زیادہ جو ہے غصے کا سامنا کرنا پڑا، تو اس نے جو ہے معافی کی ایک ویڈیو، یا شاید انہی سے بات کر رہی تھی، آڈیو، اس کی آڈیو اس وقت جو ہے اس لڑکی کی تصویر کے ساتھ وائرل کی جا رہی ہے کہ اس نے فوجیوں سے معافی مانگ لی ہے۔ آپ اس آڈیو کو سنیں، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو سر، انورادھا۔ ایکچولی سر مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ سب کیسے، کیا فرسٹریشن تھا، کیا غصہ تھی، کیا فیملی کا پریشر تھا، کیا اور کام کا پریشر تھا، بٹ میرے سے جانے انجانے غلطی تو ہو گئی ہے سر۔ بٹ میرا ایسا کوئی بھی انٹینشن دیش کے فوجی لوگوں کو دل دکھانے کا نہیں تھا، میرا ایسا کوئی بھی انٹینشن نہیں تھا۔ میرے منہ سے یہ بات نکلی سر، دیکھو وہ میں واپس لے نہیں سکتی ہوں کیونکہ وہ بات نکل چکی ہے، ہاں، بٹ میں سوری ضرور بول سکتی ہوں۔ اور بس ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے یہی نویدن ہے کہ سر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے، کیونکہ انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے اور میرے سے بھی غلطی ہو گئی۔ اس چیز کے لیے میں بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں کہ میں نے اتنے گندے ورڈز یوز کیے فوج کے لیے۔ ایکچولی میں میرے کچھ فوج کا بولنے کا یہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی میرے سے جو بھی غلطیاں ہوئی وہ آپ مجھے معاف کریے، اور ہو سکے تو مجھے یہ کال میسجز، ویڈیو کالز، یہ سب اتنے گندے گندے میسجز مت کریے سر، پلیز آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے۔ اور ایک بار سر پھر سے تہہ دل سے آپ سے سوری بولنا چاہتی ہوں کہ میرا ایسا کوئی بھی انٹینشن نہیں تھا، ایک کچھ بھی سمجھ کے نا، آپ چھوٹی بہن سمجھ کے آپ یہ معاف کر دیجیے کہ چلو ہاں غلطی ہو گئی ہے، معافی کر سکتے سر۔ اس کے علاوہ سر آپ بتائیے، کچھ سزا دینا چاہتے تو بتائیے، جاب پہ بھی آ گئی ہے۔